سینتیسواں سورہ ہے، اس کی 105ویں آیت مبارک آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اب یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ خواب کچھ معنی رکھتے ہیں، اور وہ معنی آگے اس کی خواب کی تعبیر کے مطابق اس پہ عمل بھی کچھ معنی رکھتا ہے، اس کی کچھ اہمیت ہے۔ خواب کے متعلق ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، آپ کا میرا خواب وحی نہیں ہوتا، آپ کا میرا خواب کو اشارہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ اشارے کس طرح سے سمجھنے ہیں، میں ذرا تھوڑی ساری آپ کو اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں خواب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ سورہ یوسف 12ویں سورت قرآن پاک کی وہ آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی 111 آیتیں، ساری کی ساری 111 آیتیں خواب کے ارد گرد گھومتی ہیں سبحان اللہ۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اب اس خواب کی تعبیر اخیر پہ جا کے بتائی، انہوں نے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بیان کر دیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد تھے، انہوں نے کہا کہ یہ خواب اگر تم بیان نہ کرو کہ میں مجھے چاند اور سورج اور سارے ستارے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے تو سورہ یوسف پوری کی پوری 111 آیتوں پر مشتمل وہ کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ خوابوں کے اوپر۔ آپ جیل میں چلے گئے، جب آپ کو جیل میں بند کیا عزیز مصر نے، تو آپ کے ساتھی ایک قیدی نے آ کے خواب سنایا کہ میں خواب دیکھتا ہوں 7 موٹی تازی گائیں وہ کمزور ہو رہی ہیں، اور پھر وہ آپ نے اس کی تعبیر بتائی کہ قید پڑے گا اور اس عرصے میں تم نے ساری کی ساری وہ جو چیزیں ہیں وہ اکٹھی کرنی ہے، غلہ اکٹھا کرنا ہے، جب یہ وقت گزر جائے گا 7 سال کا تو 7 سال کے بعد وہ غلہ تم استعمال کرنا، خوشحالی آ جائے گی۔ اب خواب میں وہ گائیں دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والا خواب میں گائے دیکھ رہا ہے، اب جو وہ گائے دیکھ رہا ہے اس کی تعبیر گائے نہیں ہے، اس کی تعبیر کچھ اور ہے۔ یہ تعبیر بتانے والے نے اندازہ لگانا ہے، یہ اس کے علم پہ، اس کے انکشاف پہ یہ چیز کرتی ہے، اس کے اوپر یہ مد نظر کہ وہ آگے اس کی تعبیر کیا نکالتا ہے۔ اسی طرح سے ایک قیدی نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میں کسی جگہ پہ ہوں اور کبے میرے سر نوچ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم سولی چڑھو گے اور تمہارے سر کو کبے جو ہے وہ نوچیں گے اور تمہارا دماغ کھائیں گے۔ دوسرے نے خواب سنایا تو آپ نے فرمایا تم بادشاہ کی خدمت کرو گے اور بادشاہ خوش ہوگا، تم بادشاہ کو شراب پلاؤ گے۔ جو پہلی خواب والا تھا اس نے کہا کہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا، آپ نے فرمایا تم نے سچ بولا یا جھوٹ بولا ہے، ابھی میں نے جو تعبیر بیان کر دی یہ ہو جائے۔ تو اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خواب کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور خواب کا بیان کرنا اس کے اوپر بھی میں آگے عرض کرتا ہوں کہ خواب جو ہیں ان کا مطلب آپ نے جو کچھ دیکھا ہوا ہے یہ وہ نہیں ہے۔ خواب کا مطلب اس کے علاوہ جس نے خوابوں کی سمجھ ہے جس بندے کو، وہ اس میں خواب کا مطلب نکالتا ہے۔ آئیے خواب کے متعلق چند ایک باتیں کر کے پھر ہم اس کی تعبیر پہ آتے ہیں۔ یہ جو میں حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ بخاری میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور صحاح 6 میں یہ حدیث 12 دفعہ ہے، 12 دفعہ صحاح 6 میں اور 1 دفعہ مسند احمد میں۔ حدیث مبارک کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا خواب، جو کسی نیک آدمی کو سچا خواب آتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو سچا خواب آنا شروع ہو گیا تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ وہ 46واں حصہ نبی ہو گیا، یہ نہیں مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت میں سے بشارتیں رکھی ہیں، جو نبوت کے کمالات رکھے ہیں، ان کمالات میں سے 46واں حصہ کمال سچے خواب ہیں۔
تو جو نیک لوگ ہیں انہیں سچے خواب آتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 12 دفعہ سیاستہ میں ریپیٹ ہوئی ہے, بار بار آئی ہے کہ جو سچا خواب ہے, مومن کا سچا خواب, وہ نبوت کا 46واں حصہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت بند ہوگی, نبوت ختم ہوگی, میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. جو نبوت کے بشارتوں میں سے ایک بشارت پیچھے رہ گئی جو لوگوں میں جائے گی, وہ بشارت کون سی ہے؟ سچے خواب. تو سچے خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ. آگے ایک حدیث مبارک ترمذی شریف کی اور ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ابھی یہ آج کے دور کی آپ کی اور میری بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں مومن کے خواب کم غلط ہوں گے. زیادہ خواب آج کے دور میں جو آخری زمانہ ہوگا اس میں مومن کے زیادہ خواب سچے ہوں گے. بڑی حیرت کی بات ہے, حیرت کی بات ہے کہ آج کے دن میں مومن کے خواب کیوں زیادہ سچے ہوں گے. آگے سنیے اس حدیث کا اگلا حصہ. تم میں سب سے زیادہ خواب اس شخص کے سچے ہوں گے جو سچ بولتا ہوگا. جو سچ بولتا ہوگا اس کے خواب زیادہ سچے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں جو سچ بولنے والا بندہ ہے اس کے خواب زیادہ سچے ہوں گے, کیونکہ آج سچ بولنے والا ہی کوئی نہیں ہے. آج ہمیں سے سچ بولنے والا ہی کوئی نہیں. کوئی کسی کو سچ کے اوپر, آپ کو پتہ ہے گاؤں میں غلط مقدمہ چل رہا ہے, فلانی پارٹی جھوٹی ہے, کوئی بندہ اس کو جا کے دوسرے کو نہیں کہتا یار ہم اس کے ساتھ کھڑے. سو آج کے دن اگر کوئی بندہ سچ بولنے والا ہوگا تو اس کے خواب زیادہ سچے ہوں گے. آگے سنیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے. آپ فرماتے ہیں کسی بندے نے خواب دیکھا, اس نے آگے بیان نہیں کیا. جب تک کوئی شخص خواب دیکھنے کے بعد کسی شخص کے سامنے بیان نہیں کرتا اس وقت تک اس کا خواب ایک پرندے کے پنجے میں ہوتا ہے. جس وقت وہ خواب بیان کرتا ہے اس کے بعد وہ خواب اس پرندے کے پنجے سے نکل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے خواب دیکھا تو اس کی کوئی بھی تعبیر ہوگی, آپ نے کسی شخص سے بیان کر دیا, اس شخص نے اس کی تعبیر بیان کر دی. اب جو تعبیر اس نے بیان کر دی, اب وہ خواب آپ کے پنجے سے نکل گیا. جو تعبیر اس نے بیان کر دی اگر یہ مقبولیت کا وقت تھا تو پھر وہ تعبیر اسی طرح سے ہو جائے گی. اسی لیے آگے ہم دیکھیں, جب آپ نے خواب دیکھا تو اس کو فوری طور پہ اٹھتے ہی لوگوں سے بیان نہ کریں. اگلی حدیث مبارک میں بڑی تفصیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب کس کو بیان کرنا چاہیے, کس شخص سے خواب بیان کرنا چاہیے. ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم خواب صرف اس شخص کو بتاؤ جو تم سے محبت اور دوستی رکھتا ہے, جو تم سے محبت اور دوستی رکھتا ہے, اور دوسرا ایسا شخص جو کہ خواب کے بارے میں علم رکھتا ہو. اب ذرا ان دونوں حدیثوں کو آپس میں ملائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواب کس شخص کو بتانا چاہیے. ایسا شخص جو آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہو, جو آپ کا محرم راز ہو, ایسا بندہ جو آپ کے اعمال سے, آپ کے تمام چیزوں سے واقف ہو. ناواقف آدمی کو خواب بیان کرنا, ہم نے ایک وہ بنا لیا ہے کہ جی فلانے خواب ککڑی دیکھی ہے دا کی مطلب ہوتا. خواب میں ککڑی دیکھنے کا مطلب نہیں ہوتا, مطلب ہوتا ہے یہ وہ ککڑی دیکھی کس نے. میری بات سمجھ رہے, یہ نہیں کہ جو بھی شخص ایک چیز دیکھے گا اس کا نا. آگے چل کے میں آپ کو چند ایک مثالیں دوں گا کہ خواب ہر بندے کے دیکھنے, ایک ہی خواب دو بندے دیکھتے ہیں, ایک کا مطلب کچھ اور ہوگا دوسرے کا کچھ اور ہوگا. یہ جو ہم خواب نامے دیکھتے ہیں, یہ خواب نامے والا کتاب والے کو نہیں پتا کہ الطاف کیسا ہے, اس کا نام اعمال اچھا ہے, یہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, کس طرح خواب نامے کو نہیں پتا.
جو بندہ خواب سنتا ہے جتنا اس کو آپ کے متعلق زیادہ علم ہوگا اتنا وہ خواب کی تعبیر صحیح نکال سکے گا۔ اب سمجھ آئی آپ؟ اب اگلی حدیث مبارک پہ آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مختلف حدیث ہیں، میں نے ان کی سمری، ان کا خلاصہ نکال کے تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ترمذی اور ابن ماجہ اور مسند احمد کی یہ حدیث مبارک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اب یہ دھیان سے سنیے، ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہم آدھے خوابوں کو تو سیدھا سیدھا جادو اور جن ان کے اوپر لے آتے ہیں۔ اب ذرا یہ دھیان سے سنیے خواب کے متعلق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا خواب اچھا اور بہتر خواب، ایسا خواب جو آپ دیکھیں آپ کی طبیعت خوش ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، ایسا خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے۔ دوسرا خواب، آپ دن میں مختلف چیزیں سوچتے رہتے، کوئی پریشانی لگ گئی ہے، کوئی مقدمہ لگ گیا ہے، آپ اس کے متعلق سوچتے رہتے ہیں، تو جس چیز کے متعلق آپ سوچتے رہتے ہیں وہ آپ کو خواب میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ والی چیز جو ہے یہ خواب بے معنی ہوتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آگے تیسرا جو خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا خواب مومن کو جو آتا ہے وہ ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں۔ آتے ہیں نا ڈراؤنے خواب، آپ خواب میں ڈر جاتے ہیں۔ ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کسے ساڑھے تے جادو کرتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ڈراؤنا خواب ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ڈراؤنا خواب کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ اور وہ شیطان اس طرح کے خواب کیوں دکھاتا ہے؟ اس لیے کہ آدم کی اولاد غمزدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو خواب آپ کو آئے اس کی تعبیر بڑی اچھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شیطان کیوں آپ تک پہنچاتا ہے وہ خواب؟ آپ کو ڈرانے کے لیے، آپ کو غمزدہ کرنے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کے اوپر، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری باتیں حدیث مبارک سے آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں اپنی طرف سے کوئی تکا مار رہا ہوں، ساری کی ساری باتیں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث 3 بار آئی ہے کہ اگر آپ خواب دیکھیں تو آپ کیا کریں۔ جو اچھا خواب ہے وہ تو اچھا ہے، آپ بھی خوش ہو گئے، آپ پرسکون ہو گئے، اس کا تو خوشی خوشی ہے۔ دوسری قسم کا خواب جو آپ کی سوچوں سے متعلق ہے وہ بے معنی ہے، اس کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ تو تیسرے خواب جو کہ شیطان کی طرف سے ڈراؤنا خواب آتا ہے، اس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ غور سے سنیے اور اس کے اوپر عمل بھی کیجیے۔ وہ کیا ہے کہ جب کوئی ایسا خواب دیکھے جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو جب آپ کی آنکھ کھلے تو آنکھ کھلتے ہی کھڑے ہو کے تھوکے، تھو کرے۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جس وقت آپ نے خواب دیکھا، ڈراؤنا خواب ہے یا ایسا خواب ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے جب آپ کی آنکھ کھلے خواب دیکھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے تھوکیں یا تھو کریں۔ یہ کرنے کے بعد آگے آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے۔ اب یہ پریکٹس آپ نے کبھی کی ہے؟ کبھی نہیں کی۔ اس لیے نہیں کی کہ آپ کو پتا نہیں، آپ اس کے مجرم نہیں ہیں، اس کے مجرم ہم ہیں جنہوں نے آپ کو بتایا نہیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم آپ کو بتاتے۔ آج میں بتا رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ آئندہ آپ یہ عمل کیا کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کا حکم ہے، تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک حکم دیں اور ایک مومن اس پہ عمل نہ کرے؟ میرے پیارے دوستو، میں یہ بات دہراتا ہوں کہ جب آپ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھیں، ایسا خواب دیکھیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ کھڑے ہو کے تھوکیں۔ اب تھوکنے میں صرف اتنی احتیاط کریں کہ آپ کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو۔ قبلے کی طرف تھوکنا قبلہ کی بے ادبی ہے، تو قبلے کی طرف رخ نہ ہو، آپ کسی اور طرف رخ کریں اور رخ کر کے تھوکیں۔ اگر تھوک نہیں ہے تو تھو کر دیں۔ یہ کرنے کے بعد جا کے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھیں۔ یہاں تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس سے آگے میں ایک اپنی طرف سے گزارش کرنے لگا ہوں کہ جب آپ یہ 2 نفل پڑھ لیں تو 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگیں۔ کیا دعا مانگیں؟ یا اللہ، مجھے اس خواب کی تعبیر کا معلوم نہیں ہے، میں اس خواب کی تعبیر نہیں جانتا،
اگر اس کی تعبیر میرے حق میں اچھی ہے تو اس کو جلدی ظاہر فرما دے، اگر اس کی تعبیر میرے حق میں اچھی نہیں ہے تو اس کو میرے سے دور ہٹا دے۔ یہ دعا کے الفاظ میں دوہرا دیتا ہوں، آپ ان کو یاد کر لیں کہ اللہ یہ جو خواب دیکھا ہے مجھے اس کی تعبیر کا علم نہیں ہے، اگر یہ خواب کی تعبیر میرے حق میں اچھی ہے تو یہ تعبیر جلدی ظاہر فرما دے، اگر یہ تعبیر میرے حق میں اچھا نہیں ہے تو پھر اس کو میرے سے دور ہٹا لے۔ یہ دعا مانگے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ میرے پیارے دوستو، آگے آئیے، یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں ان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ خلاصہ ہے جو چیزیں آپ سارا دن اپنے معاملات دیکھتے سوچتے ہیں وہ ایک خواب کی شکل میں آپ کو نظر آ جاتے ہیں۔ جب وہ آپ خواب دیکھتے ہیں اس خواب کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے۔ اور تیسری قسم کا خواب کون سا ہے؟ تیسری قسم کا خواب ڈراؤنے خواب۔ آپ نے خواب دیکھا، آپ کے بچے، آپ کہتے ہیں نا بچہ تربھگ گیا، وہ جو تربھگ گیا ہوتا ہے اصل میں وہ شیطان اس کو ڈرا رہا ہوتا ہے، کوئی جادو شادو کسی نے نہیں کیا ہوتا، وہ شیطان آتا ہے اس کو ڈراتا ہے، بچہ اس ڈر کی وجہ بڑے کئی دفعہ ڈر جاتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں۔ میں خود، میرا خیال ہے کوئی 2-3 سال میں ایک دفعہ چنگا بھلا شور مچاتا ہوں۔ تو یہ خواب بڑوں کو بھی آتے ہیں، بچہ بیچارہ اپنی خواب کا اظہار نہیں کر سکتا، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بچے کو بھی وہ خواب اسی طرح سے آ رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ کو آ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے خواب کے لیے کرنا کیا ہے؟ ڈراؤنے خواب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھیں یا ایسا خواب دیکھیں جو آپ کو ناپسند ہے تو ایسی صورت میں جس وقت خواب سے آپ جاگیں، آپ کی آنکھ کھلے تو کھڑے ہو کے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ تھوکیں۔ تھوکتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو، اور دوسرا خیال یہ رکھیں اپنے بائیں طرف تھوکیں، اپنے دائیں طرف نہ تھوکیں۔ یہ کرنے کے بعد آپ جا کے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھیں۔ یہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنا رہا ہوں۔ 2 نفل پڑھیں اور 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگیں۔ یہ جو دعا ہے یہ میں بتا رہا ہوں، یہ دعا کیا مانگیں کہ یا اللہ اس خواب کی تعبیر کا مجھے علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا اس خواب کی تعبیر کیا ہے، یہ تو جانتا ہے، اگر اس کی تعبیر میرے حق میں اچھی ہے تو اس کو جلدی ظاہر فرما دے، اور اگر اس کی تعبیر میرے حق میں اچھی نہیں ہے تو پھر اس کو میرے سے دور ہٹا دے۔ یہ دعا مانگ کے اس کے بعد آپ فارغ ہیں۔ اب آپ نے اگر خواب کسی کو سنانا ہے تو ایسے شخص کو خواب سنائیں جس کے ساتھ آپ کی قربت ہے، جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، جو شخص آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ جتنا کوئی شخص آپ کو زیادہ جانتا ہوگا اتنا آپ کے خواب کی تعبیر زیادہ بہتر بتائے گا۔ ناواقف آدمی خواب سے واقف ہوگا بھی تو اس کے لیے خواب کا بتانا مشکل ہے، اور خواب صرف ایسے شخص کو بتائے جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہو، کیونکہ اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو خواب بتایا جس کو خواب کا علم نہیں ہے، وہ اگر خواب کا جواب دے گا ہو سکتا ہے اس کی زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے، وہ جیسی نکلے ویسی کی سیدھی قبول ہو جائے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ اس قیدی نے کوئی خواب سنایا، آپ نے فرمایا تو سولی چڑھے گا اور تیرے سر کبے نوچیں گے اور تیرا دماغ کھائیں گے۔ اس نے کہا میں نے تو جھوٹ بولا تھا۔ آپ نے فرمایا جھوٹ تھا یا سچ تھا، میں نے جو تعبیر بتا دی اب اسی طرح سے ہوگی، اور اسی طرح ہوئی، ایسے ہی ہوئی۔ میرے پیارے دوستو، آگے خواب کے اوپر جو مختلف قسم کے اثرات ہوتے ہیں وہ بتانے سے پہلے ایک چیز یہاں پہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خواب کی اہمیت اس طرح سے بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر، روزانہ نہیں، کبھی کبھار فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو آواز دیتے کہ آج جس نے جو خواب دیکھا ہے وہ مجھے بیان کرے تاکہ میں اس کی تعبیر بتاؤں۔ اس کا مطلب ہے کہ خواب کی تعبیر کی کوئی اہمیت ہے تو تبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے بعد میں آنے والے لوگ بھی خوابوں کی تعبیر بتاتے رہے۔ آئیے میں آپ کو اس کی چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ خواب کے اوپر مختلف چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ موسم کا اثر خواب کے اوپر ہوتا ہے۔ گرمی میں اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے اور وہی خواب سردی میں دیکھتا ہے تو ان دونوں کا مطلب مختلف ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص نے خواب سنایا کہ یا خلیفۃ المومنین،
میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں دیکھتا ہوں ایک ٹنڈ منڈ درخت ہے، بالکل خشک ہو گیا، اس کی صرف خشک ٹہنیاں اور کوئی پتا اس کے اوپر نہیں رہ گیا۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ درخت ٹنڈ منڈ ہے، اسی طرح تو بھی ٹنڈ منڈ ہو جائے گا، تیرے پیسے ضائع ہو جائیں گے، تیرے گھر کی ہر بیچارہ اجڑ گیا۔ 6 مہینے بعد حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں تے اگے ہی ٹنڈ منڈ ہویا، میں نے وہی خواب دوبارہ دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابھی تجھے اتنا رزق دے گا، اتنا رزق دے گا کہ تجھے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ چلے آپ نے اچھی خواب تعبیر بتا دی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، خواب تو میں ایک ہی دیکھ رہا ہوں، خواب تو میں نے ایک ہی دیکھا ہے۔ اس وقت آپ نے مجھے بالکل بھوکا ننگا کر دیا، آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تجھے رزق ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو نے پچھلا خواب دیکھا تھا وہ خزاں کا موسم تھا، اس لیے تیرے اوپر خزاں آنی تھی۔ آج وہی تو خواب دے رہا ہے، بہار کا موسم ہے، چونکہ بہار کا موسم ہے، بہار کا اثر اب اسی ٹنڈ منڈ درخت کے اوپر یہ ہے کہ نئی کوپلیں نکل آئیں۔ تو خواب کے اوپر اس طرح سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے خواب نامہ نکالا اور خواب نامے میں دیکھ کے، تو خواب نامہ آپ کو صرف ایک رہنمائی دیتا ہے، آپ کو خواب کی تعبیر نہیں دیتا۔ آگے ہیں اعمال کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں جو شخص خواب پہ اتھارٹی سمجھا جاتا ہے ان کا نام ہے امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ امام ابو حنیفہ کے بڑے اچھے دوست تھے، بڑے قریبی دوست تھے۔ امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ مسلمانوں میں خواب پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے اپنا خواب سنایا۔ خواب میں وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں اذان دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو حج پہ جائے گا۔ کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا تو حج پہ جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور بندہ آ گیا، اس نے آ کے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب میں حج پہ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو چوری کے الزام میں پکڑا جائے، میں اذان دی ہے، اس نے بھی اذان دی، کہتے ہیں کہ تو چوری کے الزام میں پکڑا جائے۔ ساتھ شاگرد بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ جناب اے کمال ہے، اس نے اذان دی ہے وہ حج پہ جا رہا ہے، اس نے اذان دی ہے چوری میں پکڑا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان دونوں بندوں کے اعمال کو جانتا ہوں۔ جب پہلا شخص آیا اس نے مجھے خواب سنایا تو میں نے فوری طور پہ قرآن پاک میں نظر دوڑائی کہ اذان کس جگہ پہ آئی ہے، تو اذان کا لفظ جو تھا وہ سورہ مائدہ میں 5ویں سورت اس کی 58 نمبر آیت میں تھا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، تم صلاۃ کے لیے نماز کے لیے اذان دے کے بلاتے ہو نا لوگوں کو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اذان کس وقت دی جاتی ہے؟ جب آپ نے نماز کے لیے بلانا ہے۔ نماز کا حکم کس کے لیے؟ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ بندہ نمازی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس نے اذان دی ہے، یہ اذان کے بدلے خانہ کعبہ کی زیارت کو جائے گا۔ اب دوسرا بندہ آیا تو میں نے پھر قرآن پاک پہ نظر دوڑائی، میں اس کے اعمال کو جانتا ہوں، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غیبت کرتا ہے، میں اس کے اعمال کو جانتا ہوں۔ تو میں نے قرآن پاک میں دوبارہ نظر دوڑائی کہ کہاں پہ جا کے کہیں اذان کا ذکر آئے، تو وہ سورہ یوسف میں جو 12ویں سورت ہے اس کی 17ویں آیت مجھے یوں ملی، فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین نکلے تو آپ نے پیچھے بندہ بھیجا کہ جا کے اذان کہتے ہیں اعلان کرنے کو، تم جا کے اعلان کرو کہ جو ہمارا ایک ٹوپا گم ہو گیا۔ ابھی والوں کو تو ٹوپے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، یہ گندم شندم ناپنے کے لیے نا چھوٹا سا برتن ہوتا تھا، اس کو ٹوپا کہتے ہیں، اس میں 2 کلو تقریباً گندم آتی تھی، تو وہ والا گم ہو گیا، سونے کا تھا، وہ جا کے نکالا تو وہ بنیامین کے اس میں سے نکل آیا، تو بنیامین کو انہوں نے روک لیا چوری۔ کہتے ہیں میں نے یہ جب دوسری اذان کا ذکر سنا اس میں چوری کا تھا، میں نے کہا جس طرح کے اس کے اعمال ہیں یہ چوری میں پکڑا جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کی خوابوں کا تعلق آپ کے اعمال کے ساتھ بھی ہے، یہ صرف گپ شپ نہیں ہے۔ آگے آئیے، جو خواب بیان کرنے والا ہے اس کی اہلیت کو بھی اس میں دخل ہے کہ جو خواب جس کے سامنے آپ نے مجھے بیان کیا خواب، مجھے خواب کی سمجھ نہیں، میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ حضور اکرم جب کوئی مومن خواب دیکھتا ہے، کیا ٹائم کیا ہوا؟
جب کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے تو خواب دیکھنے کے بعد جا کے کسی کو بیان کرتا ہے. ایک شخص نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا. آپ اس وقت گوشہ نشین تھے, آپ دنیا چھوڑ کے اپنے گھر میں کسی جگہ پہ بالکل لوگوں سے ملتے ملاتے گوشہ نشین ہو گئے. آپ نے خواب دیکھا. خواب کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر پہ مکھیاں آ رہی ہیں اور میں اس کو اڑا رہا ہوں. آپ نے محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ خواب بیان کیا, ان کے دوست تھے. تو محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہا, ابو حنیفہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان کی حدیثوں میں سے جو حدیثیں لوگوں کے عمل والی ہیں ان کا فرق نکال کے امت کے سامنے رکھے گا. آپ نے دوسرا خواب دیکھا. اس خواب کے اوپر محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ابو حنیفہ تو اپنی گوشہ نشینی چھوڑ, اور گوشہ نشینی چھوڑ کے تو باہر آ اور لوگوں کو فقہ کی تعلیم دے. آپ کو نہیں آئے. کچھ عرصے بعد آپ نے ایک اور خواب دیکھا. وہ خواب کیا تھا؟ آپ نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کے اندر آپ کے جسم کی ہڈیاں مبارک وہ ہیں, اور وہ ہیں بڑی خوبصورت چاندی کی شکل میں, اور آپ انہیں جمع کر رہے ہیں. اس وقت محمد ابن سیرین نے یہ خواب سن کے فرمایا کہ ابو حنیفہ اب تمہارے اوپر وہ وقت آ گیا ہے کہ تم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی فقہ اکٹھی کر کے امت کے سامنے کرو. اس وقت پھر آپ نے گوشہ نشینی چھوڑی اور یہ کام کیا. یہ اس کی تعبیر تھی. میرے پیارے دوستو, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا. آپ خواب میں دیکھتی ہیں کہ 3 ستارے آسمان سے ٹوٹے اور ٹوٹ کے آپ کے حجرہ مبارک میں, جہاں پہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے, یہاں پہ آ کے 3 ستارے گرے. انہوں نے اپنے باپ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خواب بیان کیا اور کہا کہ مجھے تعبیر بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کچھ دن ٹھہر جاؤ, میں تمہیں کچھ دنوں بعد اس کی تعبیر بتاؤں گا. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, آپ کا وصال ہوا, اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن ہوئے. جس دن وہ دفن کر چکے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عائشہ تیرے خواب کی تعبیر کا پہلا ستارہ یہ ہے. سبحان اللہ, یہ پہلا ستارہ ہے. تم نے 3 ستارے دیکھے تھے. اب یہ خوابیں کچھ اور ہوتی ہیں, اس کے اشارے سمجھنا یہ ابھی تعبیر بیان کرنے والے کا کام ہے. میرے پیارے دوستو, آگے آئیے آپ کو ایک خواب اور سناتا ہوں. حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, بہت گھبرایا ہوا ہے, بہت پریشان, رنگ اڑا ہوا. آ کے کہتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے, میں بہت پریشان ہوں کہ میں بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہوا پیشاب کر رہا ہوں, اور وہ پیشاب ممبر کی سیڑھیوں سے نیچے گرتا گرتا مسجد کے سین میں جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ مسجد میں محراب میں ممبر, اور ممبر کی اوپر والی سیڑھی, وہاں پہ پیشاب. بہت گھبرایا ہوا کہ اتنا پیڑا خواب میں نے دیکھا ہے. حضرت محمد ابن سیرین نے فرمایا کہ تیرا خواب تو بہت اچھا ہے, اللہ تجھے اس کی مبارک کرے, اور اس کی تعبیر یہ ہے اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا دے گا جو علم دین پڑھے گا اور عالم ہونے کے بعد اس مسجد کا خطیب لگے گا. اب دیکھیں خواب کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے. مجھے اپنے خوابوں میں سے مجھے یاد ہے, ایک زمانے میں خوابوں کی تعبیر بتایا کرتا تھا. میرے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے, میں کراچی سے آیا ہوا تھا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک خط آیا میرے پاس. دریا خان کا کوئی بندہ, اس کے ساتھ اس کا کوئی دوست جس کا سیدہ شریف سے کوئی نسبت کا یا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ آیا اور اس نے رات کو یہاں جانے کے بعد خواب دیکھا, اور خواب دیکھنے کے بعد اس نے اپنا خواب لکھا. یہ خواب اس کا تھا نہیں. بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے, میرا خواب آپ کو آ گیا, آپ کا خواب میرے پاس آ گیا. اس کی بھی کوئی وجوہات ہوتی ہیں, ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے. اس نے خواب دیکھا جو کہ مکمل طور پہ بھائی جان کے ساتھ متعلق تھا. بھائی جان نے مجھے وہ خط دیا کہ اس کی کوئی تعبیر ڈھونڈو. اب میں ڈھونڈنا شروع ہو گیا, خواب نامے دیکھے ادھر ادھر, سارا 3 راتیں مجھے لگ گئی. تیسرے دن میں اپنے ابا جی کے خط دیکھ رہا تھا, تو ان کے خطوں میں مجھے کوئی چیز اس سے ملتی جلتی نظر آئی. تو میں نے بھائی جان سے پوچھا کہ آپ کے اوپر یہ کیفیت کب گزری ہے؟
انہوں نے کہا مجھے 6 مہینے ہو گئے یہ کیفیت گزرے. میں نے کہا پھر آپ کا خواب مجھے سمجھ آ گیا, اس کا خواب کا یہ مطلب ہے. یہ بندہ جو خواب دیکھا ہے جس نے, یہ آئندہ سیدہ شریف نہیں آئے گا, اور وہ بندہ آج تک سیدہ شریف نہیں آیا. مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو 1 دن کے لیے بلایا گیا تھا کسی وجہ سے اس کا خواب دکھانے کے لیے. ایک اور صاحب ہے, ہاں بھائی جان نے مجھے ایک دن خواب سنایا. مجھے کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے پانی دیکھ رہا ہوں, سمندر کا بہت زیادہ پانی ہے, وہ دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا مجھے پہلے بتائیں کہ آپ نے کل دوپہر یا شام میں ان 3 چیزوں میں سے کون سی چیز کھائی تھی؟ ماش کی دال, بڑا گوشت یا چاول رج کے کھائے ہو؟ بھائی جان کہتے ہیں کہ یار مینوں یاد نہیں, میں پتہ کر کے بتاتا ہوں. خیر وہ اگلے دن انہوں نے مجھے فون کیا, مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کل دوپہر کو ماش کی دال کھائی تھی. میں کہا وہ ہی خواب ہے, اس کا کوئی مطلب شطرب نہیں ہے. تو یہ خوابوں کے مطلب اس طرح اپنے آپ نہ نکالا کریں, لوگوں کو بتایا بھی نہ کریں. مجھے اگلے دن کسی جگہ کے ایک سجادہ نشین ہے, انہوں نے خواب, بہت پریشان تھے, کہتے ہیں کہ میرے منہ سے 4 دانت نکل گئے. عام طور پہ دانت نکلنے کی جو خواب کی تعبیر بتائی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دانت نکلا, اس کا مطلب آپ کا ایک رشتہ دار فوت ہو جائے گا. دوسرا نکلا تو دوسرا فوت ہو گیا. ایک بادشاہ کے متعلق مشہور ہے, اس نے اپنی بتی سی نکلتے ہوئے دیکھی خواب میں. اس نے کسی تعبیر والے کو بلایا, اس نے کہا تیرے سارے رشتہ دار تیرے سامنے مر جائیں گے. اس نے اس کو تو جناب اس کی گردن اتار دی. اس نے پھر دوسرا بندہ بلایا, اس کو بتایا. اس نے کہا جی آپ کی عمر آپ کے سارے ٹبر میں سے لمبی ہوگی. مطلب دونوں کا ایک ہی ہے, ایک ہی مطلب, لفظ مختلف ہو گئے. اس کو اس نے انعام دے دیا. انہوں نے وہ بہت گھبرائے ہوئے کہ میرے 4 دانت گر گئے. میں نے کہا جی آپ نے کسی کو خواب سنایا تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں سنایا. میں نے کہا پھر آپ کو مبارک ہو, آپ کا خواب بہت اچھا ہے. خواب اچھا یہ ہے, نفس شیطان 5 طریقوں سے حملہ کرتا ہے بندے پہ, ان میں سے 4 آپ کے کنٹرول میں آ گئے, ایک رہ گیا. اب وہ ایک کس وقت نکلتا ہے یہ ابھی اللہ بہتر جانتا ہے. آپ تو خوابوں کی تعبیر اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے سوچا اس طرح سے خواب کی تعبیر نکل آئی. میرے پیارے دوستو, میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں آپ کو پوری کی پوری مکمل خواب وہ آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. یہ احادیث کے مطابق ہیں. آپ کے ذہن میں اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو میرے پاس 10 منٹ ابھی ہیں.